اچھا، اگر ہم جنگ پر بات کریں بریگیڈیئر صاحب، ٹھیک ہے، کچھ پازیٹیو چیزیں بھی ہمیں نظر آ رہی ہیں اس معاملے پر، اور کہ جو معاہدہ تیار کیا گیا ہے کیونکہ ہم جنگ روکنا چاہتے ہیں، ایران کی طرف سے یہ بات سامنے آئی. اور اگر ہم بات کرتے ہیں امریکہ کی تو صدر ٹرمپ جو ہیں وہ ابھی تک اسی بات پر قائم ہے کہ جی ہم لوگ جو ہے وہ ایران کو کسی صورت جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. اور پھر وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آبنائے ہرمز کو اس کے بعد ہم لوگ جو ہے وہ امریکہ کا علاقہ ڈکلیئر کر دیں گے، جس پر آرمی چیف جو ہیں ایران کے انہوں نے بڑا سخت جو ہے وہ سٹانس لیا. انہوں نے کہا ہم ٹانگیں توڑ دیں گے امریکہ کی اگر ویسی بات کرتے ہیں. اس میں پھر جنگ بندی میں توسیع بھی ہو جاتی ہے. تو سر آپ کو کیا لگتا ہے حالات کس طرف جا رہے ہیں؟ کوئی پازیٹیو ہے کہ جنگ بندی ہو اس سکتی وقت صورتحال یہ ہے کہ امریکہ اپنا پورا زور لگا کے دے چکا ہے. اب اس بات کو تقریباً 1.5 سال ہونے کو آیا ہے. انہوں نے اپنا پورا زور لگا لیا. انہوں نے ایران پہ بامبنگ کی، نتانزے پہ بامبنگ کی، فرودے پہ بامبنگ کی. ایران کی جتنی نیوکلیئر سائٹس ہیں ان پر جو ان کے پاس تھا وہ انہوں نے استعمال کیا، اور پھر بیانات دے دیے کہ ہم نے تباہ کر دیا. صحیح. لیکن اس کے باوجود وہ پھر حملہ کرنے آ گئے اسرائیل کے ساتھ مل کر، اور اس سال بھی انہوں نے بامبنگ کی. اور اس کے بعد پاکستان کا جو سیاسی اور سفارتی کردار تھا اس کی وجہ سے جنگ بندی ہوئی. اور وہ جنگ بندی جو پاکستان کے وساطت سے ہوئی، جس کو اسلام آباد ایکارڈ کہا جاتا ہے، وہ ایک بہت اچھا معاہدہ تھا. لیکن پھر دونوں کی طرف سے جو جارحانہ اور مخاصمانہ انداز تھا اس کی وجہ سے وہ پوری نہ ہوئی، اور دوبارہ امریکہ کے جہازوں نے آ کر بمباری شروع کی. بلاکیڈ ہو گیا، نیوی میں بڑا نقصان ہوا ایران کا. لیکن اس سب کے باوجود ایران نے دنیا کو یہ دکھا دیا کہ وہ اپنی خود مختاری پر سمجھوتا کرنے کو تیار نہیں. بالکل بیان بھی دیا انہوں نے آج. جی ہاں، وہ بامبنگ سے ڈر کر امریکہ کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے گا، نہ اسرائیل کے سامنے ٹیکے گا. صحیح، بالکل. اور جو لوگ امریکہ کی ان جارحانہ جو طور طریقے ہیں اور جو اسرائیل نے کیا ہے اب تک، جو اس نے حملے کیے ہیں، ان کو ایران ان کی مزاحمت کرتا رہے گا آخر دم تک. صحیح. اور دنیا نے دیکھ لیا کہ ایران نے آبنائے ہرمز کو بند کر کے ثابت کر دیا کہ وہ اپنی خود مختاری کا دفاع کر سکتا ہے. صحیح. اور حملہ آور جو ہوئے تھے وہ پوری دنیا کے سامنے ان کو مجرم ہی گردانا گیا تقریباً، یا آپ کہہ لیں گے ملزم گردانا گیا کہ انہوں نے کوئی اچھا کام نہیں کیا. اس طرح دنیا کے اوپر ہر طاقتور ملک اگر یہی انداز اپنا لے تو پھر جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہو جائے گا. اور یہ بھی ہو جائے گا کہ جو چھوٹے ممالک ہیں وہ ان باتوں کی وجہ سے نیوکلیائی طاقت حاصل کرنے کی طرف اور زیادہ راغب ہوں گے. صحیح سر. ہر ملک یہ چاہے گا. لیکن سر یہ جو صورتحال ہے جس کو میں نے آپ سے پچھلے سوال میں بھی ڈسکس کیا، ڈیڈ لاک تو ہمیں ابھی بھی نظر آ رہا ہے. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ جنگ ختم ہو سکتی ہے؟ کیونکہ جس طرح کی بیان بازی دونوں کی طرف سے کی جا رہی ہے اور معاہدے کی جو بات کی جا رہی ہے اس میں بھی سیم وہی چیزیں ہیں جو پچھلے معاہدوں میں تھی. تو کوئی چینج آ رہا ہے؟ کوئی آپ کو لگ رہا ہے فیوچر میں یہ جنگ بندی؟ دیکھیے، یہ ایک طرف جارحانہ گفتگو ہے، جارحانہ پیغامات اور بیانات ہیں، دوسری طرف جنگ بندی کی باتیں بھی ہیں، اور یہ بھی ہے کہ ہم جنگ بندی کرنا چاہتے ہیں. اور صدر ٹرمپ نے بار بار یہ کہا بھی ہے. تو امید ہے کہ کوئی جنگ بندی ہو جائے گی. اور یہ جو جارحانہ باتیں ہیں یہ صرف اس لیے ہیں کہ دونوں اب جو متحارب قوتیں ہیں، ایران بھی، امریکہ بھی اور اسرائیل بھی، جو اگرچہ اب خاموش ہے، یہ سب چاہتے ہیں کہ ایک فیس سیونگ مل جائے. ایک پروقار یا باعزت طریقے سے جنگ کے میدان سے ہم باہر نکل آئیں اور ایک معاہدہ ہو جائے جس کے ذریعے امن قائم ہو. امن تو سب کی ضرورت ہے. امن نہ صرف ان کی ضرورت ہے، متحارب قوتوں کی ضرورت ہے، بلکہ جو علاقے کے ممالک ہیں ان کی ضرورت ہے. اور دنیا کے اور بڑے بڑے ممالک جو ہیں، جو مشرق وسطیٰ کے تیل کی جن کو ضرورت ہے اور جن کی معیشتیں اس تیل سے وابستہ ہیں، وہ سب یہی چاہتے ہیں کہ جنگ بند ہو. اس لیے جنگ کے جاری رہنے کا امکان کم ہے، اس کے بند ہو جانے کا امکان زیادہ ہے. بہرحال وہ عزت بچا کے دونوں نکلنا چاہتے ہیں میدان جنگ سے، اس کے لیے بیان بازیاں جاری ہیں.
تو امید ہے پاکستان بھی سفارتی کوششیں پاکستان کی طرف سے بھی جاری ہیں. بالکل پاکستان کی طرف سے دوسرے اور ممالک بھی قطر کی چاہتے ہیں. طرف سے جو کوششیں کی جا رہی ہیں بریگیڈیئر صاحب، اس کا تو ایران کی طرف سے بھی اعتراف کیا گیا. بہت شکریہ آپ کے وقت کا.